السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم جو ہے جماعت دہم کا لیکچر نمبر 32 میں احسان دانش کی جو ہے نظم تعمیر چمن کے نیکسٹ اشعار کی تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ اشعار نمبر 5 دیکھیں۔ لطفی کیا ہے اگر بولے نہ ہر رخ سے جنون، ہوش سے بچتے چلو دیوانے پن کرتے رہو۔ دیکھیں اس شعر میں شاعر جو ہے وطن کی محبت میں عشق کی تمام منزلیں طے کر کے جنون اور دیوانگی کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جنون اور دیوانگی کو اپنا لو، وطن کی محبت کے لیے اپنے مفاد کو پیچھے چھوڑ دو۔ احسان دانش جو ہے اس شعر میں جذبہ حب الوطنی کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عشق کا مطلب تب ہے اگر اسے جنون کی حد تک کیا جائے۔ عشق کی منازل طے کرتا ہوا عاشق اپنے منزل مقصود کو پہنچتا ہے جسے جنون کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر کہتا ہے کہ کسی چیز سے جنون کی حد تک محبت کی جاتی ہے تو وہ چیز دل و جان سے اور مال سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ دل میں موجود اس جذبہ حب الوطنی کا اصل مزہ تب آئے گا جب اس میں جنون کی آمیزش کرو گے۔ اس جنون میں سرشار ہو کر اگر ملک و قوم کی خدمت کی جائے تو وہ خدمت قابل ذکر تسلیم کی جائے گی اور وطن کے لیے اس خدمت کی وجہ سے ذاتی تسکین بھی حاصل کرو گے۔ اسی طرح جو ہے شاعر کہتا ہے کہ وطن کے لیے دیوانہ پن جو ہے جانے کو کہتا ہے۔ شاعر ہوش سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اور ہوش اور بے ہوشی میں واضح فرق یہ ہے کہ ہوش والا انسان ہر کام میں اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے اور ہر قدم میں سوچ بچار کر اٹھاتا ہے، جبکہ جو بے ہوش انسان ہے وہ ہے جو وطن کی محبت میں اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے اور اپنے مفاد کو بھول کر اپنے چمن اور گلستان کو سنوارنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم جو ہے وہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ فرد قائم رکھ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ شعر نمبر 5 میں یہ شعر ایڈ کریں گے۔ آگے دیکھیں شعر نمبر 6 میں دیکھیں، یوں ہی قطرہ قطرہ ہو جاتا ہے بحر بے قرار، غم نصیبوں کو شریک انجمن کرتے رہو۔ اب دیکھیں اس شعر میں جو ہے شاعر وطن کی تعمیر کے لیے سب لوگوں کو جدوجہد کی ترغیب دیتا ہے، تعمیر و ترقی کو لازم قرار دیتا ہے اور دکھی و پریشان حال لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر تعمیر چمن میں حصہ ڈلوانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی کہ احسان دانش جو ہے وہ اس شعر میں وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم مل کر وطن کی تعمیر میں حصہ لیں تو جلد ہی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے شاعر قطرے کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح قطرہ قطرہ مل کر ایک لامحدود جو ہے وہ سمندر بنا سکتے ہیں، اسی طرح اگر مل جل کر وطن کی تعمیر میں حصہ لیا جائے تو کام بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دکھی اور پریشانی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نادار لوگوں کو الگ کر دیں گے، انہیں اپنے مقصد میں شامل نہیں کریں گے تو اس کا سراسر نقصان وطن کو ہوگا۔ دکھ سے ہارا ہوا انسان غلط راستے کا کیا کر لے گا، انتخاب کر لے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا، غلط راہیں اختیار کر لے گا، جو کہ اس کے لیے مثبت زندگی بنانا آسان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس میں آپ لوگ یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں دوسرے میں، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یہ آپ نے اس شعر میں شعر نمبر جو ہے 6 میں یہ شعر آپ نے ایڈ کرنا ہے تشریح کے ساتھ۔ اب دیکھیں شعر نمبر جو ہے 7واں شعر دیکھیں، کاش تہذیب نوی کے کھیل کو سمجھو، کاش تقلید و روایات کوہن کرتے رہو۔ اب دیکھیں جی اس شعر میں دیکھیں جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ نئی مغربی تہذیب سراسر کیا ہے، دھوکہ ہے۔ شاعر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وطن کی ترقی کے لیے اپنی اصلاح کی روایات کو اپنا لازم بنانا۔ شاعر مزدور اہل وطن کو اسلامی روایات کی پیروی کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاعر مغربی تہذیب کی حقیقت بیان ہے کہ وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی شخص ریگستان میں سفر کر رہا ہو، پیاسا ہو، اچانک اسے پانی نظر آئے اور وہ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دے اور قریب جا کے جب وہ معلوم ہو کہ جسے میں اپنی پیاس بجھانے کا ذریعہ سمجھ رہا تھا وہ تو محض دھوکہ ہے، فریب ہے اور اس ناکامی کی وجہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اس طرح مسلمان اگر مذہبی تہذیب کی پیروی کریں گے آخر میں ناکام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ نامراد ٹھہرائیں گے، وہ کیونکہ محض مسلمانوں کی تباہی کا سامان ہے۔ ان کی تہذیب میں کسی قسم کی ہلاکی اقدار کو جگہ نہیں دی گئی اور نہ ہی مذہبی روایات میں جگہ دی جائے گی۔
ٹھیک ہے. اس میں ہم یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترغیب میں قوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. اب شعر نمبر دیکھیں 8 میں دیکھیں: انتشار ایک پیش نامہ ہے زوال ملک کا، اتحاد قوم و ملت کا جتن کرتے رہو. اس شعر میں شاید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جن قوموں میں فساد و نا اتفاقی پھیل جاتی ہے ان کا مقصد تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. وطن کے محبان کو ہر لمحہ اتحاد کے لیے کوشش رہنا چاہیے. شاعر کے مطابق جو ہے ملک کی پستی اور زوال کے اسباب میں سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ فساد اور لوگوں کی تفرقہ بازی. جب ملک قوم کے لوگ آپس میں محبت اور امن سے رہتے ہیں تو ملک بھی امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے. اس کے باعث جو ہے وہ خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن جس ملک کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، دوسروں کی راہ کو کچل دیتے ہیں، جب انسانیت اور حب الوطنی کے جذبات نہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ملک جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، ناقابل رہائش ٹھیک ہے قرار دیا جاتا ہے. چمن میں خزاں آتی ہے تو چرند پرند وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ ایک اجڑا ہوا چمن بن جاتا ہے. اسی طرح جب ملک کے عوام میں جو ہے نا آپس میں لڑتے ہیں تو ملک کی ترقی کو بھی کردار کیا ہوتا ہے؟ ادا نہیں کر سکتا. چونکہ ملک کی ترقی کا انحصار اس کے عوام کی ترقی پر ہے، لہٰذا عوام اختلاف رائے رکھیں گے، دوسروں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو ملک کا مقدس صرف کیا ہوگا؟ ناکامی ہوگا. اس میں ہم یہ شعر لکھیں گے: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب ہا کا شگر. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں آپ لوگ کو پتہ ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. آپ لوگ اس میں یہ جو ہے ارشاد جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں لاسٹ پہ دیکھیں غزل کا لاسٹ شعر ہے دوستی احسان دانش. اب یہاں پہ آپ لوگ سمجھ ہوں گے کہ احسان دانش نے اپنا نام یہاں پہ کیوں استعمال کیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تخلص ہے. احسان دانش اس کا دانش کا کیا ہے؟ تخلص ہے. ٹھیک ہے. احسان دانش کچھ نہیں اس کے سوا زندگی بھر اعتراف حسن زن کرتے رہو. اب دیکھیں احسان دانش جو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہی کہ اگر دوستی جیسا پیارا رشتہ قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے بے حد اچھا گمان رکھنا چاہیے، دلوں کی نفرتیں بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے. یعنی کہ احسان دانی جو شاعر ہیں وہ دوستی جیسے مقدس اور لازوال رشتے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دوستی کا رشتہ نہایت پاکیزہ اور پیارا ہے. اس رشتے کو سمجھنا اور پھر نبھانا بہت اہم ہے. اگر ہم وطن کے تمام صوبوں اور علاقوں کے مابین دوستی کی فضا قائم ہوگی، مل جل کر ایک ہو کے وطن کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے تو لازمی بات ہے کہ وطن جو ہے ہمارا وہ ترقی کرے گا. اس میں آپ لوگ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، یہ ایک مقولہ ہے: دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ دوستی وہ کے اصولوں کو سمجھنا چاہیے. تو ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات ہمارے ہونے چاہیے، دلوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے جو گمان ہیں وہ اچھی امیدوں پہ ہونے چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا کہنا ماننا چاہیے، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے. دل کے اندر کی نفرتوں کو مٹانے کا یہی ایک قانون ہے کہ نیک امید رکھنی چاہیے اپنے دل میں. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کا مثبت جو رد عمل ہے وہ وطن کی ترقی میں کیا کرتا ہے؟ اہم کردار ادا کرتا ہے، اور وطن جو ہے وہ ترقی کی راہوں کی طرف روبرو ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج کا ہمارا جو لیکچر تھا 32 ٹھیک ہے تعمیر چمن کے جو نیکسٹ اشعار کی تشریح تھی وہ کمپلیٹ ہوا. اللہ حافظ اسٹوڈنٹ.